لیکچر نمبر 129 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ بنو نذیر اور ان کی جلا وطنی ہم بیان کر رہے ہیں، اور یہ لیکچر نمبر 128 میں بھی ہم نے بیان کیا ہے، اور یہ اس کا آگے تسلسل ہے، اور یوں سمجھ لیں اس کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ خلاصے کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا کہ اگر دیت کا معاملہ ہوا تو اکٹھے مل کر ادا کریں گے۔ اب غلطی سے ایک صحابی نے 2 مسلمانوں کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا، تو پھر آپ ان کی دیت لینے کے لیے بنو نذیر کے ہاں گئے، اور آپ کے ساتھ 10 یا اس سے کم صحابہ کرام بھی موجود تھے، جن میں عمر، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، کھانا بھی کھائیں، اور 100 اونٹ ہوتے ہیں نا دیت کے، یا تو اس کا بھی ہم اہتمام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے نا یہ کہا اور چلے گئے۔ تو آپ نا ایک ان کے نا گھر تھا، یہودی کا ہی گھر تھا، تو اس کی جو ہے نا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اب یہ اکٹھے ہوئے تھے، شیطان ان پر غالب آیا، انہوں نے کہا بڑا سنہری موقع ہے، توبہ نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ پھر سازش یہ کی کہ ایک بہت بڑی چٹان یا پتھر یا سل لے کر نا یہ جس یہودی کا گھر ہے وہ اپنی چھت پر جائے، اور جہاں آپ تشریف فرمائیں انہیں کیا خبر، اوپر سے وہ چٹان یا سل گرائے، توبہ نعوذ باللہ آپ کے سر پر گرے گی، آپ شہید ہو جائیں گے۔ تو ویسے ان کو اسلام نے یا دوسروں نے سمجھایا بھی کہ تمہیں پتہ ہے وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نا وحی کے ذریعے خبر دے دینی ہے، لیکن ان پر شیطان سوار تھا۔ انہوں نے کہا نہیں جی۔ چنانچہ وہ ایک بندہ جو تھا وہ حجاش غالباً اس کا نام تھا، اس کا گھر تھا، اس نے کہا یہ میں کام کرتا ہوں۔ تو اس نے اپنے چٹان کا بندوبست کیا اور چل پڑا۔ تو وہ فوراً جبریل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے ساری آپ کو صورتحال سے آگاہ کیا کہ انہوں نے تو یہ آپ کے خلاف سازش کی ہے، فوراً ادھر سے اٹھ جائیے۔ آپ ایک دم کھڑے ہوئے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، جیسے آپ کو قضائے حاجت ہو۔ تو صحابہ کرام نے بھی یہی سمجھا کہ قریب ہی کہیں گئے ہیں، جو 5-7 صحابہ تھے نا قضائے حاجت کے لیے گئے ہیں، تشریف لے گئے ہیں۔ تو انہوں نے نہ کچھ نہ محسوس کیا، لیکن وہ زیادہ دیر ہو گئی تو انہیں فکر لاحق ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں تو پتہ کرتے ہیں۔ وہ پھر پیچھے گئے تو انہوں نے دیکھا ایک آدمی ملا، انہوں نے پوچھا نبی علیہ السلام کو دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا، وہ تو مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ اچھا۔ پھر جب ابو بکر گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اچانک اٹھے ہیں اور آ گئے ہیں، انہیں کوئی اطلاع نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا اس طرح انہوں نے سازش کی ہے جی۔ تو اب پھر آپ نے نا محمد بن مسلمہ کو حکم دیا، سفیر بنا کر بھیجا کہ اپنا نا ادھر سے جلا وطن ہو جاؤ، ادھر سے نکل جاؤ، جتنا سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ، جو چھوڑا وہ ہم اس کے مالک ہوں گے۔ اسلحہ بھی نہیں ساتھ لے جا سکتے، ہتھیار بھی نہیں ساتھ لے جا سکتے، اور بیوی بچوں کو لے جاؤ، اور تمہیں جو ہے نا 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اب جب پیغام پہنچا تو اس نے نا پہلے تو پروگرام بنایا کہ میں واقعی نکل جاؤں، سازش تو کی تھی انہوں نے، اور بتا بھی دیا محمد بن مسلمہ نے کہ یہ تمہارے کرتوت ہیں، تم نے تو نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ وہ آگے سے چپ، کیونکہ سچی بات تھی۔ وہ پھر نہ یہ انہوں نے کہا کہ اچھا ہم جو ہے نا جلا وطن ہو جاتے ہیں۔ اب جو خبیث تھا نا عبداللہ بن ابی منافق، یہ تو خوش تھا کہ اس نے نا اپنا پیغام بھجوایا کہ اپنے ڈٹے رہو، قلعے کے اندر رہو، نبی علیہ السلام کتنے دن محاصرہ کر لیں گے، میں 2000 کا لشکر بھیج رہا ہوں جو قلعے کے اندر چلا جائے گا اور تمہارا دفاع کرے گا، ہے جی۔ تو اسی طرح بنو قریظہ جو کہ وہ بھی یہودیوں ہی کا قبیلہ تھا، تو وہ بھی تمہارا آخر دوست حلیف ہے، تو وہ بھی تمہارا ساتھ دے گا، تو ڈٹے رہو۔
چنانچہ یہ کہنے پر آ گیا اس کے عبداللہ بن ابی منافق کے، چنانچہ اس نے کہا جی ہم نے نہیں جانا، ہم نے مقابلہ کرنا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ملی کہ انہوں نے یہ قلعے چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا، آپ اپنے صحابہ کرام کو لے کر نکلے ہیں اور بنو نذیر کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، یعنی کہ گھیراؤ کر لیا، اور پھر پیغام بھیجا۔ تو اب اس کو امید تھی کہ عبداللہ بن ابی اپنا کوئی کام کرے گا، اور یہاں بنو قریظہ بھی جو کہ میرا ہی یہودی قبیلہ ہے وہ ساتھ دے گا۔ اور لیکن ہوا کیا کہ جو ہے نا بنو قریظہ نے انکار کر دیا، حالانکہ وہ بھی یہودی تھے، مدد سے انکار کر دیا، اور انہوں نے نہ تو کوئی فوج بھیجی نہ کوئی اسلحہ بھیجا۔ ایک دن گزر گیا، پھر عبداللہ بن ابی جی انہوں نے بھی قریب ہی نہیں کوئی پھٹکا۔ بھائی منافق ہوتا ہے وہ کون سا کام آنے، وہ بھی قریب نہ پھٹکا، وہ اپنے گھروں میں امن و سکون سے رہے۔ تو وہ جب بنو نذیر کا سردار احی بن اخطب تھا نا، وہ مایوس ہو گیا، تو پھر سلام جس نے مشورہ دیا تھا نا کہ مسلمان ہو جاؤ یا جو نبی علیہ السلام کہہ رہے مان جاؤ، تو دوسرا تھا کرانا، تو انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا بتاؤ کہاں ہے یہ عبداللہ بن ابی، یہ طنزیہ انداز میں کہا جس کا تمہیں بڑا مدد پر مان تھا، کدھر ہے عبداللہ بن ابی اور وہ بنو قریظہ اور بنو غطفان والے۔ اب اس نے مایوسی کے ساتھ کہا جو مصیبت مقدر میں لکھ دی جا چکی ہوتی ہے وہ آ کر ہی رہتی ہے، اور کیا کہنا تھا، یعنی کہ یہ بھاگ گیا ہم دونوں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت کی کہ انہوں نے جھوٹے وعدے کیے ہیں، سورہ الحشر میں اس کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ نے وہ لوگ نہیں دیکھے جنہوں نے منافقت کی بنو نذیر کے ساتھ، وہ اپنے ان بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے ہیں، یعنی کہ انہی کے بھائی، یقیناً انہوں نے کہا اگر تم مدینہ سے نکالے گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی نکلیں گے، یعنی کہ جینا مرنا اکٹھا، اور ہم تمہارے معاملے میں کسی کی اطاعت قبول نہیں کریں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ یہود نکالے گے تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا یہ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کو پہنچے بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ سورہ حشر آیت مبارکہ کریمہ 11-12۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے کوئی نہیں آنا مدد کے لیے، تو اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہے، اللہ کو تو ان کی کرتوتوں کا پتہ تھا جی۔ تو بہرحال جی دونوں ہی بھاگ گئے، اب لینے کے انہیں دینے پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثال بیان کی، فرمایا کہ آپ انہیں اکٹھے سمجھتے ہیں کہ یہ یہودی یا منافق یا یہ قبیلے اکٹھے ہیں، ان کے دل جدا جدا ہیں، یعنی کہ آپ میں پھٹے پڑے ہیں، اور یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، اور ان کی مثال تو ان لوگوں کی سی ہے جو جنگ بدر میں ہوا تھا کہ شیطان آیا تو اس نے کہا لڑو، پتہ ہے نا شیطان، اس نے کہا لڑو، تو جب اسے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو بھاگ گیا تھا۔ تو فرمایا ان کی مثال شیطان کی سی ہے، جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے بے شک میں تم سے بیزار ہوں، بری ہوں، بے شک میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، لہٰذا ان دونوں کا انجام یہی ہے کہ بے شک وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ سورہ حشر آیت مبارکہ کریمہ 14 سے 17 تک۔ یعنی کہ یاد رکھیے یہ اہم سبق ہے، سمجھ لیں اس کو۔ جو غلط دوست ہوتے ہیں نا، گھٹیا قسم کے ناپاک جو گناہ کی دعوت دیتے ہیں، کبھی باوفا نہیں ہو سکتے، آپ کو بڑی جھوٹی تسلی دیں گے کہ ایسے ہی ایسے ہے، لیکن جب پولیس نے حملہ کیا کیا یا کوئی بھاگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک ہی اپنے دوسرے بھائی کو گولی مار دیتا ہے۔ ڈاکو پکڑے جائیں نا تو ایک ڈاکو اگر ہاتھ آ جائے کس کے، یہ پولیس کے، تو یہ اس کو گولی مار دیتے ہیں۔ اس لیے بھائی یہ نا ہے بات، یہ بات سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرہ پہن کر دن رات جو ہے نا بنو نذیر کے محاصرے میں مشغول رہے۔ ایک رات نا سیدنا علی
کہیں چلے گئے، غائب ہو گئے، ملے نہ۔ صحابہ کرام نے آپ سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی نظر نہیں آ رہے، خیر ہو دشمنوں نے کوئی بات نہ کر دی ہو، سازش، تو آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، وہ تمہارے ہی کسی کام سے گئے ہوں گے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہے، تھوڑی دیر گزری تھی کہ ادھر سے نا وہ غزوک نامی یہودی کا سر کاٹ کر نا ہاتھ میں پکڑ کر لا رہے تھے، تو انہوں نے یہودی کا جو نا سر نبی علیہ السلام کے قدموں میں پھینکا، ہاں جی، فرمایا اللہ کے رسول اس خبیث کو میں نے دیکھا تھا، وہ آپ کی گھات میں تھا، یعنی کہ آپ کو نا آپ کی بے خبری میں آپ کو تیر مارنا چاہ رہا تھا، نیزہ، تو میں نے دیکھ لیا ہے جی، تو میں نے اس پر حملہ کیا، اس کو موت کے گھاٹ اتارا، اس کے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی تھے، وہ بھاگ گئے، یعنی کہ اس کی یہ نیت تھی۔ آپ بڑے خوش ہوئے، دعا دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ باقی اپنے قلعے تک نہیں پہنچے ہوں گے جو بھاگے ہیں، اگر آپ مجھے کچھ افراد دے دیں تو میں ان کا بھی نا سر قلم کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو چنانچہ ابو دجانہ سہل بن حنیف کو جو ہے نا 10 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیجا، وہ یہودی ابھی قلعے میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ جو جا رہے تھے وہ بے فکر ہو گئے، لیکن نہ وہ شہینوں نے ان کو پا لیا اسلام کے، وہ جپٹے ہیں، انہوں نے سب کے سر قلم کیے اور لا کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے، آپ بڑے خوش ہوئے، پھر آپ نے ان کے سر نہ کنویں میں پھینک دو۔ میں نے بتایا نا کہ یہ جہاد میں کفار کی لاشوں کو دفنانا یا ان کو یہ ضروری نہیں، یہ مسلمان کا ادب ہے کہ اگر انگلی بھی کٹ جائے تو پھر ہم ادب سے قبرستان میں دفن کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ محاصرہ جاری ہے، لیکن نا آگے نا درخت تھے، تو درختوں کو نا یہودیوں نے ڈال بنا کر پیچھے سے نا تیر اندازی کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے کھجوروں کو وہ بغات تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان درختوں کو کاٹ ڈالو یا جلا ڈالو، تو چنانچہ 2 صحابی کی آپ نے ذمہ داری لگائی، ابو یا مزنی اور عبداللہ بن سلام، فرمایا کہ جا کر نہ یہ درخت کاٹو اور یہاں ان کو جلاؤ، کیونکہ یہ پیچھے ڈال جو بن رہے ہیں، یعنی کہ پیچھے سے چھپ کر تیر اندازی کر رہے ہیں۔ تو امام سیلی نے لکھا ہے کہ جو ہے نا 2 قسم کی کھجوریں تھی ردی، وہ اپنے گھوڑوں کو کھلاتے تھے، سواریوں کو، اس کھجور کا نام تھا لینا، اور ایک اجوا کھجور اور بڑنی کھجور ہے، بڑنی اور اجوا، یہ 2 کھجوریں جو ہے نا یہ بڑی اسپیشل تھی، تو وہ لوگ کھاتے تھے۔ تو انہوں نے نا یہودیوں کو تکلیف دینے کے لیے نا صحابہ نے یہ کیا کہ جو اجوا کھجور تھی نا اس کو زیادہ جلایا ان درختوں کو، تاکہ یہودیوں کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث بنے، ہاں جی، اور انہوں نے کہا عبداللہ بن سلام نے کہ بس اتنا ہی کاٹو جتنا کہ ہم بچ سکے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درخت عطا کرنے بعد میں مالک نعمت میں، تو ہم کیوں اپنا نقصان کریں، تو جتنا وہ ضرورت ہے اتنا کاٹ دیے۔ اب بنو نذیر نے جب اپنے کھجوروں کے باغات کو کٹتے اور آگ میں جلتے دیکھا تو بنو نذیر کی عورتوں نے ماتم شروع کر دیا، کیونکہ ان کے اندر مال کی محبت یہودیوں کے جان کی طرح ہے، چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، یہ ان کا یہ حال ہے یہودیوں کا، تو وہ انہوں نے تو اپنے گریبان چاک کر لیے، ماتم کرنا شروع کر دیا، ہائے ہمارے بغات، ہائے ہمارے بغات، واہ ویلا شروع کر دیا، ہیں جی۔ تو جب انہیں کسی صورتحال برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ہمارے باغات ختم ہو گئے، تو یہودیوں نے ان کے سرداروں نے نبی علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا، آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ کھجوروں کو، باغات کو، کھیتوں کو جلانا نہیں چاہیے، فساد نہیں برپا کرنا چاہیے، ایک طرف آپ کے صحابہ ہمارے کھجوروں کو جو ہے وہ جلا رہے ہیں اور کاٹ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید کی سورہ حشر میں ہے اس کا سارا ذکر بنو نذیر کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، تم نے جو بھی کھجور کا درخت کاٹا یا اسے اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو یہ اللہ کے حکم سے ہے،
تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا جو ہے وہ کر دے۔ اب اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے نا بنو نذیر کو کہا کہ اگر یہ کھجوروں کے درخت کاٹے تو اللہ کے حکم سے کاٹے، بات ختم ہو گئی۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر نہیں ہوتا کہ فلاں فلاں۔ صحابہ کرام کے بھی دل میں تھا کہ یہ کیوں کھجوروں کے درخت کاٹے ہیں، بھئی وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں، پیچھے سے حملہ کر رہے ہیں ڈھال بنا کر۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو جس سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہو تو کھیت اور باغات کو جلایا بھی جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ مقصد کیا ہے کہ وہ فساد یعنی کہ وہ ہم ختم کریں، نہیں، مقصد یہ ہے کہ دشمن اس کے پیچھے اپنی پناہ نہ لے سکے۔ حتیٰ کہ فقہا نے تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بچے کو ڈھال بنا لے مسلمان بچوں کو اور وہ آگے بڑھ رہے تاکہ وہ مسلمانوں کو قتل کرتا جائے تو مسلمان تیر اندازی اس لیے نہ کریں کہ مسلمان کافروں نے مسلمان کے بچوں کو اپنی ڈھال بنایا ہوا ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ چونکہ پھر بہت زیادہ نقصان ہوگا تو پھر وہ بچوں کو بھی وہ تیر چلا دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آگے بڑھ کر تو وہ کئی بچوں کو ویسے اور شہید کر دیں گے، عورتوں کو جو ہے وہ لونڈیاں بنا لیں گے۔ تو وہ تو انہوں نے ہتھیار کے طور پر عورتوں کو ڈھال جو کوئی بنائے تو پھر اس کو وہ شہید ہوں گے بچے اور وہ قتل ہو۔ پھر نہ جب یہودیوں کی آہ بکا اور چیخ و پکار بلند ہوئی تو ابو رافع نے بڑی تسلی دی، جھوٹی تسلیاں۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہاں اجوا کھجور کے درخت کاٹ دیے گئے ہیں تو ہمارے لیے بھی خیبر میں اجوا کے درخت بہت ہیں۔ ان میں سے ایک بوڑھی عورت نے بڑے تعجب سے کہا خیبر، وہاں بھی یہ تاریخ دہرائی جائے گی؟ سلام نے سے کہا اللہ تعالیٰ تیرے دانت گڑائے، خیبر میں ہمارے 10,000 جنگجو ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی نا کہ وہ اپنے خیبر کو اپنا دفاع سمجھ رہے ہیں تو آپ مسکرائے۔ ہاں جی، تو بڑا جی کچھ زیادہ محاصرہ طول نہیں پکڑا۔ بعض تو کہتے ہیں 6 دن یعنی کہ 1 ہفتہ لگا لے، بعض کہتے ہیں 15 دن یعنی کہ 2 ہفتے۔ تو بنو نذیر کی مدد کو کوئی نہ آیا۔ ابن عبداللہ بن ابی اپنے مکان میں عیش کرتا رہا، غطفانی قبیلہ بھی اپنی موج مستیوں میں مگن رہا۔ ادھر مسلمانوں نے یہود کے درختوں کو کاٹ کر ان کو اندر روب دبدبا دہشت طاری کر دی۔ ہاں جی، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، 15 دن بعد یا 8 دن محاصرہ جاری جب رہا تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مدینہ سے نکل جانے دیں۔ تو آپ نے پھر یہ درخواست قبول کر لی، پہلے کر لیتے دفاع ہو جاتے تو یہ تو نہ ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا تم مدینہ سے نکل جاؤ، تمہاری جانیں محفوظ رہیں گی، تمہارے اونٹ جو سامان اٹھا سکے وہ بھی لے جاؤ، ہاں بسوائے اسلحے کے، یہ نہیں کہ اسلحہ بھی لے کر ساتھ جاؤ، اور باقی جو مال بچ جائے۔ یہ کہتے 4 اس کی شکیں تھی، 1 2 3 4 کہ بنو نذیر یہود مدینہ منورہ کے علاوہ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ دوسری بات، جلا وطن ہونے کے وقت مکمل طور پر بغیر ہتھیار کے ہوں گے، ایسا نہ حوصلہ ساتھ ہو دھوکے سے حملہ کر دے۔ تیسری شرط، ہتھیاروں کے سوا یہود جس قدر اپنے مال اپنے اونٹوں پر لے جا سکتے ہیں لے جائیں، لیکن وہ جو چھوڑ جائیں گے باغات، مکانات، کھیت، منقولہ غیر منقولہ جو چھوڑ جائے وہ مسلمانوں کی ملکیت ہوگی۔ چنانچہ بنو نذیر کو یہ جلا وطن کی ذمہ داری نا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ اب نا یہودیوں نے ایک عذر بہانہ بنایا، انہوں نے کہا جی ہمارے تو ادھر کئی لوگ مقروض ہیں، انہوں نے ہمارے قرض دینے ہیں تو ہماری تو رقم ڈوب جائے گی۔ یہ سودی لین دین کرتے تھے نا، سودی کاروبار۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اصل رقم لے لو، سود چھوڑ دو، تو جاؤ جلدی۔ چنانچہ نا سید بن حذیر، اس کا سود حرام نہیں نہ ہوا تھا، تو بعض صحابہ کرام نے بھی یہ سودے کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے 40 دینار سود ختم کر کے اپنی اصلی جو ہے نا رقم 80 دینار وصول کر لیے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے
جلا وطن کا حکم دیا نا تو یہ سردار ہی آپس میں لڑ پڑے یہودی. ابو رافع کہنے لگا حویب بن اخطب سے تیرا ستیہ ناس ہو، اسلام قبول کر لے اب بھی تو یہ سارا مال تیرے پاس ہی رہے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہنا، کیونکہ آپ نے کہنا جو مسلمان ہو گیا اس کا مال اسی کا ہے، تو کتنی آسان شرط ہے جی، تجھے یہ انجام نہیں بھگتنا پڑے گا. اب بھی سوچ لو ساری چیزیں ہمارے پاس ہی رہیں گی. تو اس نے کہا اس سے بھی زیادہ کوئی ذلت امیز ہو سکتا ہے جو ہم ذلیل ہو گئے ہیں. عبداللہ بن ابی بھاگ گیا، وہ بنا گیا. انہوں نے کہا کہ ابھی تمہاری بچے محفوظ ہے، تمہاری بیویاں لونڈی نہیں بنائی گئی، تمہاری عورتیں، تمہارے نوجوانوں کو قتل نہیں کیا گیا. ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ تمہارے نوجوان قتل کیے جائیں، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنایا جائے، تمہارے مال پر قبضہ کیا جائے. اور ایسا ہوا آگے چل کے ہم دیکھیں گے. خیبر یہ ہے یہودی نا ساسی قوم، پیٹھ پیچھے چھوڑا گھومتی. اب دیکھیں نا غزہ میں انہوں نے بغیرتوں نے کیا کیا، یہودیوں نے کیا کہ نہیں کیا. ان کو پالنا سانپ کو پالنا، ان کو دودھ دینا سانپ کو دودھ دینا. یہ آستین کے سانپ ہے، یہ پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں. ان کی پوری تاریخ اس سے بڑی پڑی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. تو یہ بغیرت قوم ہے، بے شرم قوم. بہرحال یہ نا اس کا انجام قتل و قید ہی ہوگا. تو اس نے کہا چل سوچ لو ایک دو دن. ہے ہی ایک دو دن سوچتا رہا، پھر وہ شیطان غالب آیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دو کو مسلمان کرنا تھا. ایک تھے ان میں جو ہے نا یامین بن عمیر اور ابو سعد بن وہب. جی جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سردار سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کو پتہ ہے یہ سچے رسول ہے، تو آپس میں ان کا تلخ ہوا. تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کہنے لگے ہمیں کس چیز کا انتظار ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہے تو یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے جھوٹے ہیں. وہ خفیہ طور سے نکلے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا دو یہودیوں نے. تو آپ نے ان کا مال، کیونکہ توبہ نعوذ باللہ مسلمانوں کا مقصد مال و دولت نہیں ہوتا، آپ کا تو یہ مقصد ہے اسلام قبول کر لے. انہوں نے سازش کی تھی، یعنی کہ وقت کا ایک رسول ہے، سردار ہے، لیڈر ہے، ان کو وہ شہید کرنے کی سازش کی اور اپنا معاہدہ توڑا. معاہدہ تو یہ تھا کہ بھی دیت ادا کرے. دیت ادا کرنے کی بجائے الٹا تم نے نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا کہ چٹان اوپر سے گرا کر آپ کو شہید کر دیا جائے. توبہ نعوذ باللہ. تو اب نا نبی علیہ السلام نے، جب یہ اس وقت کی بات ہے یا پہلے کی، عمر بن جہاش نہ یہ کزن تھے ان کے یامین بن عمیر. یامین بن عمیر جو مسلمان نہیں ہوئے، یہ دو یہودی، ان میں سے ایک کا نام تھا یامین. تو آپ نے نا شکایت بڑے لہجے میں کہا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے چاچے کے بیٹا کزن ہوگا نا، اس نے کیا گندی حرکت کی ہے کہ مجھ پر چٹان گرانے کی پروگرام بنایا تھا. ہاں جی. یامین نے آگے سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ سمجھے میں اسے کافی ہو جاؤں گا، بے فکر ہو جائیں. چنانچہ انہوں نے نا بنو کیسے ایک کرائے کا قاتل لیا. کرائے کا قاتل اسے نا 10 دینار، ایک روایت کے مطابق 20 من کھجوریں دی. ہاں جی. دیکھیں کہ ایسا ہوتا ایمان، یعنی کہ قبول کر لیا، ایک دن کے مسلمان ہے اور کزن ہے، چاچے کا بیٹا ہے جس نے یہ سازش کی ہے. یہ ہوتا ایمان. ہاں جی. انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کر نا میرا جو کزن نہیں ہے اس کو ٹھکانے لگا دو، یہ 20 من جو ہے نا کھجوریں تمہاری ہے. میں دیکھو ایسا ایمان ہوتا ہے، منافقت نہیں تھی، بس مان لیا تو مان لیا. تو عمر بن جہاش کو اس نے جا کر قتل کر دیا. ہاں جی. یامین نے نا آگے سے آ کر نبی علیہ السلام کو ان کے قتل کی خوشخبری سنائی کہ اللہ کے رسول جس نے یہ سازش کی تھی نا وہ میرا کزن، میں نے اس کو قتل کروا دیا. تو آپ بڑے خوش ہوئے، تو آپ نے ان کو دعائیں دی. تو اس کے بعد نا جلا وطنی تکمیل کیسے ہوئی جی، یعنی کہ مکمل. تو بنو نذیر بڑا وہ نا عبرت والا مقام تھا کہ وہ جو ہے نا اپنا جتنا بھی سامان ہے نا اپنے اونٹوں پر لاد رہے تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا جو تم لے جا سکتے ہو لے جاؤ. تو اب حتیٰ کہ
ایک آدمی اپنے گھر کی چوکھٹ اکھاڑ دیتا، حالانکہ دروازہ ہے، دروازہ تو رہنے دو، نہیں، وہ چوکھٹ اکھاڑتا اور اس کو اپنے اونٹ پر رکھتا اور بھاگنے کی کرتا۔ یہ کیوں ایسا کرتا؟ تاکہ دشمنی تھی نا مسلمانوں کے دل میں کہ مسلمان ہمارے مال سے فائدہ اٹھائیں گے، تو جس قدر ممکن ہو سکے مسلمانوں کے ہاتھ کم چیزیں لگیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے نقدی رقم، سونا، چاندی، بوڑے بڑے ہوئے تھے، سود خور قوم تھی نا، تو یہ مال ان کے پاس بڑا تھا، تو 600 اونٹ پر انہوں نے اپنا سامان لادا، 600 اونٹوں پر، اور وہ اس مال کو اٹھانے کے لیے تو اس کو منتخب کرتے تو جس کا بوجھ کم ہو اور قیمت زیادہ ہو۔ اب انہوں نے نا عقل مندی یہ کی کہ ان چیزوں کا انتخاب کرے جس کا وزن کم ہو، قیمت زیادہ ہو، تاکہ ہم لے جائیں، اور وہ چیزیں جن کا قیمت کم ہے، وزن زیادہ ہے، وہ پڑا رہے۔ بڑے انہوں نے ایسے ہی کیا۔ تو یہود جو ہے نا اپنے سونے چاندی کے بڑے ہوئے تھیلے لے کر نہ وہ روانہ ہوئے، اور ظاہری طور پر نا مسلمانوں کو بڑے غصے سے دیکھ رہے تھے، ہاں جی، کئیوں نے ایسے دیکھا لیکن کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ تو حتیٰ کہ انہوں نے نا جو لینا لے جا سکتے تھے اسے اپنے ہاتھ سے خراب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ذلت ان کی، اپنے مال کو، ایسا بھی وقت آتا ہے بندہ اپنے مال کو خود ہی تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ کیوں خراب کر رہا ہے؟ کہ مسلمان فائدہ نہ اٹھائے، مال تو اپنا ہے، چھوڑ جاؤ، نہیں کہ بھی مسلمان فائدہ اٹھائیں گے۔ جیسے گھر میں آپ کے فریج ہو یا کوئی اچھی اعلیٰ چیز ہو تو اس کو خوب مار مار کے توڑ دو، کیوں؟ کہ یہ میرے دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے، یہ معاملہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یخرجون بیوتہم بایدیہم، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اجاڑتے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں بھی۔ بس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، کیسا عبرت والا مقام ہے۔ اب انہوں نے نا ریاکاری کی کہ تاکہ نا مسلمان خوش نہ ہو، کیونکہ دشمن خوش ہو تو بڑا تکلیف ہوتی، تو انہوں نے نا بظاہر بڑے خوش نظر آ رہے تھے، ہاں جی، انہوں نے نا جب چھوڑا نا انہوں نے مدینہ کو، چھوڑتے ہوئے بڑی دھوم دھام سے چھوڑا تاکہ مسلمان خوش نہ ہو۔ اندر حالانکہ غم، غصہ، آگ بھڑک رہی ہے، لیکن نہ انہوں نے مدینہ منورہ کو اچھلتے کودتے چھوڑا، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ ان کی عورتیں کو انہوں نے نا اپنے جو ہودج ہوتے ہیں نا، جو پلکی ہوتی ہے، پلکی، اس پر سوار کیا، ان کو سونے زیورات پہنائے ہوئے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا نا جو جانا چاہتے ہو لے جاؤ، تو انہوں نے ایسے سونے اپنے زیورات سے لدی ہوئی ہیں، جا رہی ہیں، میک اپ کیا ہوا ہے، زینت اختیار کی ہے، اور ریشم کے انہوں نے لباس پہن رکھے تھے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ اداکاریں گلوکارہ بھی تھیں، گانے گا رہی تھیں خوش خوش، حالانکہ اندر سے کیا ہے؟ غم، بھئی وہ اپنا بندے کو علاقہ چھوڑنا پڑے تو خوشی ہوگی، تو اوپر سے نا ایسے گانے گنے گا رہی۔ تو یہ نا ربیع الاول 4 ہجری میں اسلام کا یہ مقدس مرکز مدینہ سے یہ تھا تو پاک ہوا، تو پھر نا پیچھے بنو قریظہ رہ گئے تھے، جو آگے آئے گا ذکر، شوال 5 ہجری میں نا وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے ہیں۔ میں نے بتایا نا یہ یہودی بڑی خبیث قوم ہے، مجھے تو پتہ ہے اس کی پوری تاریخ کا، ایک طرح سانپ جا رہا ہو، ایک طرح یہودی، تو یہودی کو مار دے، سانپ کو چھوڑ، اتنی یہ بغیرت قوم ہے۔ آپ عربی نے نا، آپ کو طالب علم ہے، آپ کو ان کا نہیں پتا، ہم نے تو تاریخ پڑھی ہے نا ان کی، یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے ان کے ساتھ یہ انجام، بلکہ اس سے بدتر ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، اب بنو نذیر کو جب حکم دیا نا کہ جلا وطن، تو یہ اللہ نبی علیہ السلام نے نہیں کہا تھا عرب سے نکل جاؤ، جزیرے عرب سے ہی، وہ تو حضرت عمر نے پھر کہا تھا دفع ہو جاؤ جزیرے عرب سے بھی، تو کچھ شام چلے گئے، کچھ خیبر بھی 96 میل دور تھا مدینہ سے، خیبر وہ بھی فتح ہوا ہے 7 ہجری میں، اور ادھر 10,000 کی کہتے تعداد تھی یہودیوں کی مسلح، وہاں بڑے قلعے تھے، کھیت تھے، اور بہرحال یہ نا بڑی شاطر قوم ہے، یہ کہتے ہیں یہ ادھر گئی ہے نا خیبر میں،
تو خیبر والے بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا سو ہماری قوت میں اضافہ ہو گیا، اور بنو نذیر کو وہ بڑا اپنے ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے سمجھتے تھے، تو انہوں نے ان کو بڑی عزت دی، اور یہ جو اپنے ذہانت کی وجہ سے نا ادھر بھی انہوں نے آہستہ آہستہ قائد ہی بن گئے ان کے بھی۔ اب ایک اہم بات وہ ہوا یہ کہ جب اسلام نہیں آیا تھا تو انصار جو تھے نا تھے تو وہ کافر بت پرست، تو وہ یہودیوں کو اپنے سے بہتر سمجھتے تھے، تو ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ فوت ہو جاتا تو وہ پھر نظر مانتے اگر ہمارا کوئی لڑکا ہوا تو وہ زندہ رہا تو ہم اس کو یہودی کو دے دیں گے، پھر ہمارے بعد دوسرا لڑکا بھی ہوگا، تو وہ نظر مانتے لڑکا ہوتا تو وہ پھر وہ یہودیوں کو دے دیتے اور وہ اس کو یہودی بنا لیتے۔ تو انصار نے کہا کہ جو ہمارے بچے ہیں ہم وہ تو واپس لیں، تو جو یہودی ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی لا اکراہ فی الدین، چونکہ اب وہ بچے بڑے ہو گئے اور وہ یہودی انہوں نے قبول کر لی، اب ان کو کہنا کہ تمہارے بچے ہو مسلمان ہو جو، یہ جبر ہے، دین اسلام میں جبر نہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کو بچے انہی کے حوالے کرو کیونکہ وہ یہودی ہیں تو یہودی رہے۔ سمجھ آگئی بات؟ مطلب وہ بچے بھی اگر ہے تو اب وہ بڑے ہو گئے نا، تو اب وہ یہودی بن چکے ہیں، تو اب ان کو کہنا کہ تم اسلام قبول کرو کیونکہ تم ہمارے بیٹے ہو، تو یہ ہے بات بنتی نہیں ہے۔ اب بڑا مال حاصل ہوا جی اس سے، بنو نذیر سے، وہ مال جو تھا نا ان کا اسلحہ، بغات، زمینیں، مکانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبضے میں کر لیے، بغات، کھیت، مال اور اسلحہ، 50 زریں تھی، 50 لوہے کی ٹوپیاں خود، 340 تلواریں تھیں، اور بنو نذیر کے یہ بغات، زمینیں، مکانات۔ ایک اہم بات ادھر، اہم بات یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ خالص نبی علیہ السلام کے لیے، یعنی کہ یہ کیونکہ تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، جہاد تو کرنا ہی نہیں پڑا، نہ لڑائی ہوئی، اسے کہتے ہیں مال فے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے، جو بغیر لڑائی کے مال حاصل ہو مسلمانوں کو، مثلا خود ہی چھوڑ کے چلے جائیں، بھاگ جائیں کافر، تو لڑائی نہ کرنی پڑے تو اسے مال فے کہتے ہیں، اور جو لڑ کر ہو تو وہ اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو مال غنیمت میں سے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے تھے، 5واں حصہ نبی علیہ السلام کے لیے مخصوص ہوتا تھا یا گورنمنٹ کا، آج بھی اگر خلیفہ ہو تو اس کا ہے، اور لیکن جو مال فے ہوتا ہے اس میں گھوڑے نہیں نہ دڑائے ہوتے، تو اس میں فرمایا کہ وہ خالصاً اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے جدھر مرضی آپ خرچ کریں۔ تو چنانچہ یہ ساری زمینیں، مکانات، باغات آپ کے حصے میں آئی۔ چنانچہ قرآن میں سورہ حشر میں فرمایا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِقَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ نے ان بنو نذیر سے اپنے رسول کی طرف جو مال لٹایا تو اس کے لیے تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مسلط کر دیا اس پر، ہاں جی، جس پر چاہتے ہیں اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ سورہ حشر ہے جی، آیت نمبر 6 ہے، مطلب خالصتاً یہ آپ کا مال ہے۔ اور پھر ایسا ہوا تو آپ کو جب یہ مال حاصل ہوا، دیکھیے آپ کا عدل و انصاف، آپ نے فرمایا ثابت بن قیس کو تم نہ اپنی قوم کو اکٹھا کرو، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کس کو؟ آپ نے فرمایا انصار کو، چنانچہ سب انصار اکٹھے ہوئے، اوس اور خزرج، یہ انصار کا قبیلہ ہے نا، 2 اوس اور خزرج دونوں کو اکٹھا کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان سے خطاب فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر انصار کے مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا کہ تم نے مہاجرین پر بڑا احسان کیا ہے کہ اپنے آپ پر مہاجرین کو ترجیح دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر سے میری طرف لٹایا ہے اس کو تمہارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دوں، اور مہاجرین حسب سابق تمہارے مکان
اور تمہارے اموال استعمال کرتے رہیں، اور اگر تم چاہو تو یہ مال میں ان کو دے دوں اور وہ تمہارے گھروں سے الگ ہو جائے۔ مطلب یہ تھا کہ اکٹھا یہ تقسیم کر دیتے ہیں، تم میں بھی یہ مال اور مہاجرین میں بھی۔ تو پھر ہوگا کیا؟ وہ یہ ہوگا کہ جس طرح تم نے پہلے اپنے گھروں کو دے رکھا ہے، اسی طرح اپنے گھر مہاجرین کے پاس رہیں گے۔ اور اگر یہ میں مال سارا کا سارا مہاجرین کو دے دیتا ہوں، آپ کو نہیں دیتا، تو پھر یہ ہوگا کہ مہاجرین کو جو تم نے مکان دیے ہوئے ہیں وہ اسے دستبردار ہو جائیں گے، اپنا کمائیں اپنا کھائیں، اپنے مکانات بنائیں۔ لیکن آپ دیکھیں صحابہ اکرام، وہ انصار نے کہا اللہ کے رسول، سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ نے، کہ یہ مال مہاجرین ہی میں تقسیم کر دے اور باقی رہ گیا ہمارے مکان کو استعمال کرنے کا، ہماری رہائش کھیت یا باغات میں کام کرنے کا۔ آپ نے فرمایا تھا کھیت تمہارے پاس رہیں گے، باغ تمہارے پاس رہیں گے، جو مزدوری کریں گے ان کا تم ان کو پیسے دے دیا کرنا، باقی مکان میں رہائش تم دے دو۔ تو انہوں نے کہا رہائش اسی طرح رہے گی، یعنی کہ جو پیسہ ہے سب مہاجرین کو ہی دے دیں، ہمارا جو ہے نا معاملہ اسی طرح رہے گا، یہ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ آپ نے بڑے خوش ہوئے، سمجھ آ گئی بات، کہ مطلب کوئی نہیں فائدہ، کچھ نہیں، دے دیں، سارا ہی دے دیں مہاجرین کو۔ اے اللہ، آپ بڑے خوش ہوئے، فرمایا اللہ انصار اور ان کی اولادوں پر رحم فرما۔ یہ ہوتا ہے جی، حالانکہ بڑا موقع تھا، کہتے چلو آدھا آدھا تقسیم کر۔ پھر ہاں آپ نے نا وہ اموال مہاجرین میں تقسیم فرما دیے، اور کیونکہ آپ کی ثواب دید پر تھا، یہ آپ کا تھا، آپ جس کو چاہیں، جیسے بندہ ہوتا ہے نا کہ بھئی کالا کرو سفید کرو، آپ مالک ہیں تو میں جس کو مرضی دوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے لیے تھوڑی رکھنا تھا، آپ تو سخیوں کے سردار تھے، تو آپ نے پھر مہاجرین میں وہ تقسیم کر دیا، وہ آپ کا ہی تھا، اللہ کی طرف سے آپ نے مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ ہاں دو انصاریوں کا نا ان کو آپ نے دیا مال، ان میں ایک ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک سہل بن حنیف، کیوں وہ ذرا غریب تھے زیادہ ہی، آپ کو پتا چلا سفید پوش ہیں، زیادہ ہی غریب ہیں، تو آپ نے پھر ان کو دیا ہے۔ پھر آپ نے پہلی مرتبہ نا سارے سال کا خرچہ اپنے لیے نکالا ہے، اپنی بیویوں کا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ توبہ نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کے گھر میں شاید بھوک تھی، ایسی بات نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا پورے سال کا خرچہ اپنی بیویوں کو دیتے تھے، وہ بھی اللہ والیاں تھیں، سارا کچھ اپنی رضا سے اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے تھے۔ سمجھ آئی بات؟ یعنی کہ وہ سارا جو خرچہ ہے نا سال کا، آپ اپنی بیویوں کو دیتے تھے، اور پھر جو مال بچ جاتا اس سے جہاد کا اسلحہ جانور خریدنے کے لیے صرف کر دیتے تھے۔ پھر آپ نے جو بنو نذیر کے باغات تھے نا، اپنے آپ کا ایک غلام تھا ابو رافع، ان کو مقرر کیا دیکھ بھال کے لیے، اور باغات جو ہے نا وہ غریبوں میں تقسیم فرماتے، کچھ باغات تقسیم کروا دی۔ اب آخری بات، ان کو تو جی بڑا دکھ لگا منافقین کو، وجہ یہ تھی دکھ کی کہ منافقین تو یہودیوں کے ساتھ ہیں، تو ان کا ایک ساتھی ادھر سے دفع ہو گیا، تو اوپر سے تو مسلمانوں کے ساتھ، اندر اندر نے دکھ لگا ہوا ہے جی۔ تو کہتے کوئی بات نہیں، وہ تو ایسے جگہ گئے ہیں جہاں قلعے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، یہ خیبر فلاں فلاں، یعنی کہ اپنی طرف سے انہوں نے اس بات کو غلط نہیں بلکہ اچھا کہا، لیکن اندر سے وہ کیا ہے جی، تڑپ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے بنو نذیر کا یہ حال بیان کیا کہ یہ سازش کے تحت ادھر سے جلا وطن ہوئے۔ اب باقی اس سے کیا کیا سبق حاصل ہوئے، اور سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے ساتھ جو ہمیں اسباق حاصل ہوئے، وہ کل ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔